من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں اپنی کتاب کو سیکھنے سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھا فرمایا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیوں، نامہ پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور سورہ اعراف کی ہم نے 162 آیات پڑھ لی. گزشتہ آیات بینات میں احسانات جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ کیے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. 12 قبیلوں میں تقسیم، پھر ان کے لیے پانی کا انتظام، پھر ان کے لیے بادلوں کا انتظام، کھانے کا انتظام، یہ سارے انتظامات. پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں بستی اور شہر ہونا چاہیے. کہا اچھا، پھر یہ بستی شہر یروشلم تمہارے سامنے ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن ساتھ داخلے کا طریقہ یہ ہو اللہ سے معافی مانگتے داخل ہو. یہ لوگوں نے لفظ کو بدل دیا، معافی کے بجائے اناج اور گندم کی رٹ لگاتے داخل ہوئے. اللہ نے انہیں بھٹکا دیا. ان کے پر جو احسانات کیے ان کا تذکرہ چل رہا ہے. اب یہاں آج کی آیات کے اندر ایک اور احسان کا تذکرہ ہے. دیکھیے وہ کیا معاملے تھے. ایک امتحان بھی ہے، احسان بھی ہے، سب کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واسألہم، ان سے پوچھئے، عن قریۃ، بستی والوں کے بارے میں، التی، جو کہ کانت تھی، حاضرۃ البحر، ساحل سمندر پر، اذ یعدون، جب انہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا، فی السبت، ہفتے کے معاملے میں، سبت کے معاملے میں، اذ تأتیہم، جب ان کے پاس آتی تھی، حیتانہم، مچھلیاں،
یوم سبتہم ہفتے والے دن، سبت والے دن، شرعن اٹکیلیاں کرتی ہو، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور نہیں آتی تھی، نہیں لا يَسْبِتُونَ لا تَعْتِيهِمْ اور اس کے علاوہ کوئی دن ان کے لیے، ان مچھلیوں کے لیے نہیں تھا۔ کذالک اسی طریقے سے نبلوہم ہم نے ان کی آزمائش کی، بما کانوا یفسقون وہ فسق اور نافرمانی میں پڑے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک بات یاد دلوائی ہے، وَاسْأَلْهُمْ ان سے پوچھی۔ قرآن بڑی زبردست کتاب ہے، ایک معجزہ ہے۔ یہ جو سوالوں سے کیا گیا اس بستی کے بارے میں ذرا بتاؤ، وہ بستی کیا تھی؟ وہ بستی کا نام ایلا تھا اور وہ بالکل سمندر کے قریب بستی تھی، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں وہ ایک بڑی بندرگاہ کے اندر بدل چکی تھی۔ بین الاقوامی تجارت سمندر کے ذریعے اسی جگہ سے ہوتی تھی۔ اور بڑا عجیب اتفاق یہ ہے، آج بھی اس دور میں جب اسرائیل موجود ہے، اسرائیل کے پاس سمندر کی پٹیاں موجود ہیں، لیکن اسرائیل نے اسی مرکز کو اپنا بحری مرکز بنایا ہے اور اس کا نام ایلات رکھا ہے۔ حالانکہ اس کے ساتھ ہی اردن کی پٹی بھی ہے، ان کے بندرگاہ بھی ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ہی اسی جگہ پر اس بستی کو آباد کیا۔ اب اللہ کہتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں، کانت حاضرۃ البحر جو سمندر کے کنارے تھی۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، اس کا ذکر آج کی تورات کے اندر نہیں ہے، اور جب قرآن اتر رہا تھا جب بھی تورات کے اندر اس بستی کا ذکر نہیں تھا۔ اچھا صرف تورات ہی نہیں، تورات کے علاوہ بھی اسرائیلیوں نے بہت سی مذہبی کتابیں تحریر کی، پہلے بھی کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب بھی یہودیوں کی تورات کے علاوہ بھی مذہبی کتابیں تھیں، اور آج اس وقت جب کہ آپ اور ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی تورات کے علاوہ اور بھی ان کی مذہبی کتابیں ہیں، تالمود ہے، دیگر بہت سی کتابیں ہیں۔ یہودیوں کا خاصہ رہا ہے، اس وقت بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنی غلطیوں پر ہمیشہ پردہ پوشی کی ہے۔ جو بڑے بڑے بلنڈر کیے نا، ان پر پردہ ڈال دی کہ نہیں جی آپ اسی بات کو دیکھ لیجیے۔ یہ جو قتل عام ہوا جرمنوں نے، ہٹلر نے کیا، اس کو ہولوکاسٹ کہہ کر پردہ ڈال دی، لاکھوں بندے مارے گئے، لاکھوں مارے گئے، اس کی تحقیق کر کے دیکھتے ہیں لاکھوں مارے بھی گئے تھے کہ نہیں مارے گئے تھے۔ اس پر پوری پابندی لگا دی، اس مسئلے کو کوئی چھیڑے ہی نہ، ہولوکاسٹ کہہ کر پوری دنیا کے اندر پابندی لگوا دی۔ اس موضوع عنوان پر نہ کوئی سیمینار ہو سکتا ہے، نہ کوئی تحقیق ہو سکتی ہے، نہ کوئی بحث ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیشہ اگر اس کی تحقیق ہونی شروع ہو جائے ہولوکاسٹ کی، تو یہ بھی سامنے آ جائے گا یوں قتل عام کیوں ہوا تھا، کیا وجہ تھی ہٹلر نے ساری دنیا کو چھوڑ کر اسی ایک قوم کے پیچھے قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ گیا۔ بہت سی باتیں۔ تو یہودی قوم ایسی ہے، یہ کل بھی ایسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی تھی، اور اب بھی ایسی ہے، اپنی برائیوں پر پردہ ڈال کے تو خوشنما کر کے دکھاتی۔ اب دیکھیے پروپیگنڈا کتنا کیا، یہ حماس نے حملہ کر دیا، قتل و غارت کر ڈالی، لیکن جو مسلسل اتنے سال سے جو جبر کی ایک تاریخ لیے ہوئے ہے، اس پر کسی میڈیا کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو اسرائیل کہہ رہا ہے اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کو سننا اور سمجھنا ہے۔ ساری دنیا پیٹتی رہے کہ اچھا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس حملے کو ماضی کے اندر تم نے تو چھوڑا ہی نہیں۔ یہ ایک چاروں سمت سے بندھا ہوا شخص اور کچھ نہیں کر سکتا، جب ظلم کی شکنجے میں پھنسا ہو، اس کی قوت کو اور ساری جواب ہاتھ پاؤں میں باندھ دو، وہ چہرے پر تھوک پھینکنے کا جو اختیار رکھتا ہے، اور اس کو پکڑا جائے ہے کیسا بدترین بندہ تھوک پھینکتا ہے۔ یہ نہ دیکھا کہ ہاتھ بھی اپنے باندھ رکھے، زخمی بھی کر رکھا ہے، ظلم کی سارے چیزیں ہم نے ضابطے اس پر لگا دی ہیں، ایک اختیار تھا اسی کو اب پکڑ کے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی ان کی کتابوں میں درج نہیں تھا، تو یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ذرا تورات کا مطالعہ کرو کی طرح، بس آلو ان سے پوچھو، اور ان کا بچہ اس واقعے کو جانتا تھا۔ اور کسی جگہ پر بھی قرآن کے اس حکم کا، اس واقعے کا انکار یہود نہ جب کر سکے نہ اب کر سکے۔ وَاسْأَلْهُمْ اللہ فرمائے ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں
وہ ساحل سمندر کے پاس تھی۔ اذ یعدون فی السبت، سبت کا دن، ہفتے کا دن اللہ رب العزت نے ہر قوم کے لیے خاص دن مقرر کیا تاکہ اپنی عبادات کو بجا لائے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے۔ اگر 6 دن دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہو، ایک دن تو ایسا ہو رب سے اس زنگ کو اتارنے کے جستجو اور التجا کرے۔ تو اس کے لیے ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مخصوص تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، اور سنت محمدیہ کے لیے جمعۃ المبارکہ کا دن۔ ان آیات میں ہم پڑھتے پڑھتے جائزہ ان کا بھی لیں گے اور اپنا بھی جائزہ لیں گے۔ اگر وہ سبت کی پابندی نہیں کر رہے، کیا ہم جمعے کا احترام اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بہرحال اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم، تو یہ ہفتے کے دن پابندی لگی تھی، کوئی کام نہیں کیا جائے گا، کوئی کاروبار نہیں چلے گا، کوئی تجارت نہیں کی جائے گی، کوئی کام اس ہفتے والے یوم میں صرف عبادت ہوگی۔ آج بھی یہ یہودی اس بات کو تصدیق کرتے ہیں۔ شاید میں نے کسی جگہ ذکر کیا تھا، جب یہ قیدی جو حماس کی جیلوں سے رہا ہو کر نکلے تو ان کے پاس سب سے بڑا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا، ہمیں یوم اس لڑکیوں کے ساتھ جو اسرائیلی رہا ہوئی تھیں عورتیں، ان کا سبت والے دن ہم سے جھاڑو دلوائی گئی ہے۔ یہ سب سے بڑا الزام انہوں نے لگایا کہ سبت والے دن ہم سے جھاڑو دلوائی گئی۔ تو گویا کہ آج بھی وہ مانتے ہفتے والے دن گھر کے اندر جھاڑو بھی یہ لوگ نہیں دیتے، مکمل طور پہ ہفتے والے دن کوئی کام نہیں ہوتا ہے سوائے عبادت کے، کوئی کام، ہر کام اس کے ممنوع۔ اسی طرح اس دور میں ایسے ہی تھا، اذ تأتیہم حیتانہم، لیکن عجیب اتفاق تھا، اس ساحل سمندر پر بستی تھی تو ان کا کاروبار مچھلی کا تھا، اور اس دن جب دن سبت کا دن ہوتا مچھلیاں آ جاتی، شرع کہتے ہیں اٹکیلیاں کرتی، اچھلتی کودتی مچھلیاں، یعنی کس طریقے مچھلیوں کا ڈھیر لگ جاتا کہ وہ ایک مفسر نے لکھا ہے شرع سے مراد کہ وہ مچھلیاں جو ہے اس تعداد ہوتی، سر اوپر اٹھا لیتی تھی اور آپ کے دم کے اوپر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس طریقے سے مچھلیوں کی کثرت شروع ہو گئی۔ یوم لا یسبتون لا تأتیہم، اس دن کے علاوہ اور کوئی دن مچھلی اکٹھی نہیں ہوتی تھی۔ اب روز دیکھتے یہ تو بڑی بات ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ نبلوہم بما کانوا یفسقون، یہ آزمائش تھی کہ دیکھیے کون اللہ کی نافرمانی کرے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہ کہا امتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ۔ اب کیا ہوا، دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ لِمَ تَعِظُونَ، ان کو سمجھایا کہ انسان بنو، مچھلیاں نہ پکڑو۔ ان کا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہا کیوں تم ان کو نصیحت کرتے ہو، اللہ انہیں خود ہی ہلاک کر دے گا، اور معذب، یا انہیں عذاب دے گا عذابا شدیدا۔ قالوا، انہوں نے کہا، معذرتاً الی ربکم، ہم اپنی معذرت اپنے رب کے پاس جمع کروا رہے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ شاید کہ متقی بن جائیں۔ اب 3 گروہ ہو گئے، ایک وہ تھا جو کہتا تھا مچھلیاں پکڑو، اور ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ مچھلیاں نہ پکڑو، ایک گروہ تھا کہتا تھا نہیں جی یہ جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے اپنے کہنے۔ ہمیشہ سے معاشرے کے اندر برائی کے ہمارے حامی بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص کر وہ برائی جس سے پرافٹ آ رہا ہو، فائدہ آ رہا ہو، منافع آ رہا ہو۔ اب مچھلیاں آ رہی تھیں، اب ان لوگوں نے سوچا کہ دن تو اسی دن ہے، کیا کیا جائے۔ انہوں نے پھر کوئی رستہ بنا کر، گڑھے کھود کر، تو ہفتے والے دن تو مچھلیاں پکڑنی نہیں تھی، منع تھا، وہ ہفتے والے دن مچھلیاں ساری گڑھے میں آ جاتی، کیونکہ اتوار سوموار کو مچھلی آتی نہیں تھی، تو اس دن اتوار سوموار کو مچھلیاں پکڑ کر اس کو مارکیٹ میں بیچ دیتے۔ اب اس سے ایک اور طبقے کا فائدہ ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم مچھلیاں تو نہیں پکڑ رہے لیکن فائدہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ان کو منع کرتے تھے، جو کہتے بھائی، جو منع کر رہے تھے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، انہیں کہتے تھے کیا کرتے ہو، اگر پکڑیں گے خود ہی عذاب میں پھنسیں گے، تم کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو۔ یہ چھوٹا سا طبقہ ان میں موجود تھا۔ انہوں نے جواب میں کہا معذرتاً الی ربکم، ہم تو اپنی معذرت اپنے رب کے پاس جمع کرا رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں کہ خبردار ایسا کام نہ کرو۔ گویا کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے
ہم ایک کام نہیں کر رہے، اس کام نہ کرنے کا اللہ کے سامنے ہم نے اپنی عرضداشت بھی پیش کرنی ہے کہ اللہ ہم یہ برائی نہیں کر رہے تو ہم لوگوں کو اس برائی سے روک بھی رہے۔ یہ ہے وہ معذرت، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، شاید کہ ہم متقی بن جائیں، اللہ کے ہاں کسی لوگوں میں لکھے جائیں۔ یہ وہ طبقہ تھا۔ انشاءاللہ اس طبقے کا معاملے کا تذکرہ پھر کریں گے کہ کیسا یہ طبقہ تھا، کیسے ہی اللہ والے انسان تھے، لوگ تھے جنہوں نے حالات کی رخ کے ساتھ بہنا گوارا نہیں کیا اور معاشرے کی اس برائی کو ببا کے ڈھول ٹوکا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ جبکہ ایک طبقہ موجود تھا جو مچھلیاں تو نہیں پکڑ رہا تھا لیکن اس کے فائدے ان سے جڑے تھے۔ مچھلیاں آخر آگے جانی تھی، مچھیروں نے آگے کام کرنے تھے، وہ باقی کاموں میں معاون تھے، وہ کہتے تھے ہمارا کام بھی چل رہا ہے، یہ غلط کر رہے تھے، آپ بھی پکڑے جائیں گے، آپ ہی عذاب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے آگے چل کے بتایا ان تینوں طبقوں کا معاملہ کیا ہوا، یہ آگے ہوگا۔ ہمارے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے، کوئی غلط ہو ہم اس پر یا تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا کہتے ہیں غلط ہوگا یا خود ہی نپٹیں گے۔ اللہ نے دونوں قوموں کو سزائیں دی ہیں، صرف وہی قوم بچی ہے، وہی فرد بچے ہیں جنہوں نے ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر کہا یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہی معاملہ ہم سے گم ہو گیا ہے۔ اگر بنی اسرائیل اتنی چاہتوں کے، اللہ کی چاہتوں کے باوجود اتنے بڑے عذابوں سنگینیوں سے گزری ہے تو آپ اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آنے والی خبر ہمیں بتا دی۔ دیکھو ان تمام معاملات سے بچنا جس سے بنی اسرائیل جس کا شکار ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا